بلوچستان میں حالیہ BLA سرگرمیاں، پاکستان کی سلامتی اور عالمی تناظر۔ آپ دیکھ رہے ہیں گلوبل افیئرز ٹونائٹ اور میں ہوں مسٹر باو۔ آج میں آپ کے سامنے ایک نہایت سنجیدہ اور حساس موضوع پر بات کروں گا۔ بلوچستان میں حالیہ شدت پسندانہ کارروائیاں، ریاست پاکستان کا رد عمل اور ان الزامات کا علاقائی پہلو جن میں بھارت کا نام لیا جا رہا ہے۔ گزشتہ چند ہفتوں میں بلوچستان نے ایک بار پھر شدت پسندی کا سامنا کیا۔ کوئٹہ، گوادر، نوشکی اور مستونگ جیسے علاقوں میں خودکش حملے، سیکیورٹی فورسز پر منظم حملے اور حساس تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ ان واقعات میں نہ صرف ہمارے بہادر سیکیورٹی اہلکار شہید ہوئے بلکہ معصوم شہری بھی اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ان حملوں کی ذمہ داری بلوچستان لبریشن آرمی BLA نے قبول کی ہے، جو پہلے ہی ایک کالعدم اور دہشت گرد تنظیم قرار دی جا چکی ہے۔ حالیہ حملوں میں جو بات سب سے زیادہ تشویشناک ہے وہ یہ ہے کہ ان حملوں کی نوعیت پہلے سے زیادہ منظم، مربوط اور خطرناک ہو چکی ہے، یہاں تک کہ بعض کارروائیوں میں خواتین خودکش حملہ آوروں کا استعمال بھی کیا گیا ہے اور ان کی اطلاعات بھی سامنے آئی ہیں۔ اس کے جواب میں ریاست پاکستان نے بھرپور اور فیصلہ کن کارروائی کی۔ سرکاری بیانات کے مطابق چند دنوں میں ایک بڑے سیکیورٹی آپریشن کے دوران درجنوں دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا۔ یہ پیغام بالکل واضح ہے، پاکستان اپنی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ بھارت کا مبینہ کردار۔ اب بات کرتے ہیں اس پہلو کی جس سے سب سے زیادہ زیر بحث لایا گیا۔ پاکستانی حکام کا موقف ہے کہ BLA کو بیرونی حمایت حاصل ہے اور اس ضمن میں بھارت کی خفیہ ایجنسیوں پر الزام لگایا جا رہا ہے کہ وہ بلوچستان میں عدم استحکام کو ہوا دے رہی ہے۔ یہ دعویٰ نیا نہیں ہے بلکہ ماضی میں بھی پاکستان اس حوالے سے شواہد اور گرفتار ملزمان کے بیانات پیش کرتا رہا ہے۔ دوسری جانب بھارت ان تمام الزامات کی سختی سے تردید کرتا ہے اور انہیں بے بنیاد اور سیاسی قرار دیتا ہے۔ بھارت کا کہنا ہے کہ پاکستان کو اپنے اندرونی مسائل کا حل خود تلاش کرنا ہوگا۔ یہاں ایک اہم نقطہ سمجھنے کی ضرورت ہے، الزامات اور حقیقت کے درمیان فرق، ریاستی بیانات اور زمینی حقائق کے درمیان توازن۔ یہ سوچ ہے کہ بلوچستان میں کچھ حقیقی سماجی، معاشی اور سیاسی مسائل موجود ہیں جنہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ان مسائل کا فائدہ اٹھا کر مسلح گروہ اور ممکنہ بیرونی عناصر تشدد کو ہوا دے رہے ہیں۔ اصل سوال یہ نہیں کہ گولی کون چلا رہا ہے، کہاں سے چلا رہا ہے، اصل سوال یہ ہے کہ کون اس آگ کو ہوا دے رہا ہے اور کیوں۔ پاکستان کے لیے اب دوہری حکمت عملی ناگزیر ہے، سخت اور مؤثر سیکیورٹی اقدامات تاکہ دہشت گردی کا مکمل خاتمہ ہو، سیاسی اور معاشی شمولیت تاکہ بلوچستان کے عوام کو یہ احساس ہو کہ وہ اس ریاست کا برابر حصے دار ہیں۔ اب آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جنگ صرف بندوقوں سے نہیں جیتی جا سکتی، یہ جنگ اعتماد، انصاف، ترقی اور قومی یکجہتی سے ہی جیتی جائے گی۔ پاکستان ایک مضبوط ریاست ہے اور انشاءاللہ نہ دہشت گردی ہمیں کمزور کر سکتی ہے اور نہ ہی کوئی بیرونی سازش۔ پاکستان زندہ باد۔ سبسکرائب